ابھی زندہ ہے عباس، 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 ابھی زندہ ہے عباس شبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، المکی المدنی القرشی الہاشمی المولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وعظمتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وخطابہ المتین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ صلوات اللہ۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہر بشر کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر نجات چاہیے ہے تو اسلام کے علاوہ کوئی دوسری صراط نہیں ہے۔ جو ایک صراط ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں وہ اسلام ہے۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور تمنا کرے، کوئی اور دین اختیار کرے تو اختیار کرنا اس کے اختیار میں ہے، لیکن اس کے اعمال قبول ہو جائیں یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اس کا ہی عمل قبول کرے گا کہ جو دین اسلام پر عمل کرے گا۔ اسلام کو چھوڑنے والے کے لیے آخرت میں خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ یہ تصور کریں کہ وہ عرب، وہ مکے والے جو 360 خداؤں کے ماننے والے تھے، ان کے لیے پیغمبر کے ایک خدا کو مان لینا کون سی بڑی بات تھی؟ جہاں 365 کو مانا، ایک کو اور صحیح۔ لیکن بات یہ ہے مزاج اسلام الگ ہے، اسلام کا مزاج الگ ہے۔ اسلام کبھی حق اور باطل کی آمیزش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حق اور باطل مکس ہو جائیں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ یا تو دن ہوگا یا رات ہوگی، دن اور رات ساتھ میں نہیں ہو سکتے۔ لہذا پیغمبر کا جو پہلا نعرہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو۔ کفار مکہ کو محمد کے اللہ سے پرابلم نہیں تھی بلکہ لا سے پرابلم تھی۔ اگر پیغمبر کہتے جہاں اتنوں کو مان رہے ہو انہیں بھی مان لو، اسے بھی مان لو، تو ماننے کو تیار ہو جاتے، لیکن مزاج اسلام یہ نہیں ہے۔ کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باطل اور حق ساتھ میں جمع ہو جائیں۔ اگر تمہیں اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے، اگر خدا کے سامنے سر کو جھکانا ہے تو پہلے جو باطل ہے اس سے انکار کرو۔ پہلے لا، اس کے بعد میں پھر اقرار الہی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو عزیزان محترم، اسلام کا یہ مزاج ہے، اور پیغمبر نے اسی مشن میں لوگوں نے جو زمانے کا دستور ہوتا ہے، کسی انسان کی زبان اگر کوئی باطل کے خلاف زبان کھولتا ہے تو پہلا حربہ جو اس کے خلاف استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے ڈرایا جاتا ہے، اور جب وہ نہیں ڈرتا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اسے لالچ دی جاتی ہے، توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی کام پیغمبر کے ساتھ بھی ہوا۔ پہلے اذیتیں پہنچائی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، لیکن جب جناب ابو طالب سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے، کس کے لیے؟
ابو طالب کس کے لیے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں؟ اپنے بھتیجے کے لیے نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کے لیے. اس لیے کہ جو دشمن ہے وہ محمد کا دشمن نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے. تو ابو طالب محمد کو نہیں بچا رہے ہیں بلکہ اسلام خدا کو بچا رہے ہیں. ارے تم آج تک یہ بحث کرتے ہو ابو طالب مسلمان تھے کہ نہیں؟ ارے اسلام کی صف میں ابو طالب کو کلمہ پڑھنے والوں میں نہ دیکھو، محسن اسلام کی صف میں دیکھو. پہلا محسن ابو طالب دکھائی دے گا. جو سب سے پہلا محسن ہے اسلام کا، اس کا نام ہے ابو طالب. تو عزیزان محترم، اب بہرحال چونکہ میری مجبوری یہ ہے، میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا کہ میں اپنے موضوع کے ساتھ اس طرح سے وفا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے مصائب کی منزل تک آنا ہے. سوال یہ ہے کہ اس عرب کے ماحول میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے زور پر ان لوگوں کو جو جاہل تھے، بے دین تھے، انہیں علم دیا، انہیں تہذیب سکھائی، انہیں اخلاق سکھایا. جو بے دین تھے انہیں دیدار بنایا، جو غیر مسلمان تھے، جو غیر مسلم تھے انہیں مسلمان بنایا، جو مسلمان تھے انہیں صاحب ایمان بنایا، اور جو صاحب ایمان میں اس لائق تھے انہیں ابو ذر و سلمان بنایا. اور اس منزل پر آنے کے بعد اب آج وہ کلمہ جو پیغمبر نے کوہ ابو قبیس سے بلند کیا تھا، لا الہ الا اللہ، آج پوری کائنات میں وہ کلمہ گونج رہا ہے. دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ صدا نہ گونج رہی ہو. ہر جگہ لا الہ الا اللہ کی صدا گونجتی رہتی، بلکہ یہ ایسا کلمہ ہے جو تمام ہی نہیں ہوتا ہے. ایک جگہ ختم ہوتا ہے، دوسری جگہ شروع ہو جاتا ہے، مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، تو نے میرے دین کے عروج کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف میرا نام بلند ہو. جہاں پر لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوگی وہیں پر محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھا جائے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. محمد عزیزان محترم، اس منزل پر آ کر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک آج کے زمانے میں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اذہان میں، ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس سوال کو جو ذہن میں پیدا ہوا ہے اگر اسے معلوم کر لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ اندر ہی اندر انسان کے ذہن میں چلتا رہے اور وہ بیان ایسے سے کرے جو اس کا ساتھی بن جائے تو یہیں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے. آج کے زمانے میں ایک اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے کہ ہم سنیں، سب کو سنیں. ہماری قوم نے کبھی بھی منع نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف ہماری کتابیں پڑھو، کا سب کی کتابیں پڑھو، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی فرق ہے ہمارے یہاں کہ اگر آپ ہمارے یہاں کسی عالم کی لائبریری میں جائیں گے، اگر آپ کو 100 کتابیں فقہ جعفری کی ملیں گی تو کم سے کم 200 کتابیں دوسرے مذاہب کی مل جائیں گی. اس لیے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں. دوسرے کی کتاب پڑھنے سے وہ ڈرے جسے اس بات کا خوف ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہم ڈرتے نہیں ہیں. حق کو کس بات کی پرواہ؟ عزیزان محترم، ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوال یہ اچھی بات ہے، لیکن مشکل وہاں پر ہوتی ہے اگر آپ اپنا دین نہیں جانتے ہیں اور آپ دوسرے دین کی اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر مشکل پیدا ہو سکتی ہے. ابھی ایک شخص ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، اس لیے نہیں کہ مجھے اس کا ڈر ہے، اس لیے کہ میں اس کے نام کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس نالائق کے نام کو ممبر پہ لیا جائے. بڑے آپ دیکھیں ادھر بڑے چاہنے والے اس کے پیدا ہو گئے. ہمارے ہاں بھی لوگ بڑے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، ارے صاحب ایسا بولتا ہے، ویسا بولتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے. بھلے ہی کبھی غور سے سنیے کیسے پڑھتا ہے. وہ جو قرآن کی آیتیں کیسے پڑھتا ہے، غور سے سنیے کیسے پڑھتا ہے. تو ہر طرف ایک
یہ بری بات نہیں ہے، سنیے، لیکن سننے سے پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جو یہ آیت کا ترجمہ بتا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو تفسیر پیش کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ پوری بیان کر رہا ہے یا ادھوری بیان کر رہا ہے۔ یہ ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے۔ ایک غیر مسلم نے کتاب لکھی اسلام کے خلاف، اس میں لکھا مسلمان نماز کی باتیں کرتے ہیں، ان کا قرآن خود کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، قرآن خود کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب قرآن نے کہا وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس نے آدھی بات کو کاٹ دیا، آدھی بات کو بیان کر دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ممبر پہ آنے کے بعد وہ پڑھتا ہوں جو مولا پڑھوانا چاہتے ہیں۔ یہ شاید وقت کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہ بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہی آدمی جس کی میں بات کر رہا ہوں آپ سب سمجھ گئے، میں 10 مرتبہ اس سے یہ سن چکا ہوں، وہ ایک حدیث کوٹ کرتا ہے بخاری شریف کی، بخاری شریف کی ایک حدیث کو کوٹ کرتا ہے، کیا کہ دوسرے خلیفہ کا زمانہ ہے، دوسرے خلیفہ گئے حج کرنے کے لیے، اور وہ جب طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے حجر اسود کے پاس پہنچے، جانے کے بعد انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، بخاری شریف کی حدیث یہ کوٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں چونکہ تجھے رسول خدا نے چوما ہے۔ اللہ اکبر! اگر آج سارے مسلمان حضرت عمر کی اس بات کو مان لے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ توجہ چاہتا ہوں محترم، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ارے حسنین تو وہ ہیں جن کے لیے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ ہے سید شباب اہل الجنہ۔ کیا سردار کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ ارے یہ ہم سے نہیں، جناب ابو ہریرہ ایک مقام پہ انہوں نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین جوتیاں ہاتھ میں لی، صاف کرنے لگے۔ کسی نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، اس بڑھاپے میں سٹیا گئے ہو کیا؟ کہا کیوں؟ کہا یہ بچے ہیں، ان کی نالین صاف کر رہے ہو؟ کہا تو نے دیکھا نہیں، تو نے یہ دیکھا کہ بچے کی نالین صاف کر رہا ہوں، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ سردار کی نالین صاف کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ میرا سردار ہے، جو اسے جنت میں جانا ہے اسے حسنین کو سردار ماننا پڑے گا۔ توجہ ہے جانے محترم۔ تو اب یہ سارے جھگڑے جو ہے کہ اسے مت چومو، اسے مت چومو، اسے مت چومو، اگر تمہارے پاس یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اس بات کا اندازہ لگا لے کہ رسول خدا نے حجر اسود کو کتنی مرتبہ چوما تھا، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی اندازہ لگا لے کہ رسول خدا نے حسنین کی جبین کو کتنی مرتبہ چوما تھا، حسنین کی پیشانی کو کتنی مرتبہ چوما تھا۔ آج یہی کہتے ہو زری چھونا بدعت ہے، یہ چومنا بدعت ہے، فلاں چومنا بدعت ہے، یہ جائز نہیں۔ عزیزان محترم، بات کو میں بڑھانا نہیں چاہتا۔ اب اس مقام پر یہیں پر اس نے حدیث کو روک دیا۔ اسے کہتے ہیں علمی خیانت۔ خیانت جو ہوتی ہے وہ کئی طریقے کی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے علمی خیانت کہ آپ ادھوری بات کر کے آگے بڑھ جائیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ اس حدیث کو کس پیرائے میں پیش کر رہا ہے کہ اسلام میں کسی بھی چیز کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے۔ حجر اسود کو تو اس لیے چومتے ہیں چونکہ پیغمبر نے چوم لیا تھا۔ اچھا جب یہ کچھ تھا نہیں تو پیغمبر نے کیوں چوما؟
جب بھی کچھ تھا ہی نہیں، وہ جو سب سے عظیم مخلوق اس نے کیسے چوم لیا؟ اب یہاں پر ٹھہر گئے، جبکہ حدیث آگے کیا کہتی ہے کہ وہیں پر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا وہاں پر تشریف فرما دے، کہا تم نے کیا کہہ دیا، یہ غضب کر دیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے یہ کیسے کہا کہ نہ یہ نفع پہنچاتا ہے نہ یہ نقصان پہنچاتا ہے؟ تم جانتے نہیں ہو کہ اس کے سینے میں وہ تمام شہادتیں، وہ تمام گواہیاں موجود ہیں کہ جن جن لوگوں نے اللہ سے اقرار کیا ہے، اور یہ پتھر وہ ہے جو روز محشر ہر اس شخص کی گواہی دے گا جو اس کے سامنے ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، جو کہتا ہے سب کی گواہی دے گا۔ اب روایت کہتی ہے کہ وہیں پر جانے کے بعد جب اتنی بات ہوئی تو دوسرے خلیفہ نے اپنی ریش مبارک کو پکڑ کے کہا پروردگار مجھے زندہ مت رکھنا جب میرے سامنے کوئی مشکل ہو اور علی موجود نہ ہو۔ اچھا یہ بتائیے، آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز ہے؟ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اب آپ کہیے کہ ناجائز ہے، لیکن خلیفہ دوم نے تو کہا اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ تو جانے مطلب یہ پوری حدیث جو ہے یہ ہماری نہیں، بخاری شریف کی وہی حدیث ہے جو مکمل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک عالم دین ہے مولانا ہاشمی، اہل سنت کے عالم، میں ان کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے بھائی، کبھی بھی ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ بات کرتے ہو پوری بات کرو، ادھوری بات مت چھوڑا کرو۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت عمر کا علم جہاں تک کا تھا انہوں نے وہاں تک کی بات کی، چونکہ مولا علی باب مدینۃ العلم تھے، کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جو علی کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو، لہذا علی نے وہ بیان کر دیا جہاں تک ان کا ذہن نہیں پہنچ سکا۔ توجہ ہے؟ اب عزیزان محترم، میں عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ادھوری حدیث کیا کہے گی کہ کسی کی تعظیم مت کرو، حجر اسود بھی تعظیم کے لائق نہیں ہے، پیغمبر نے چوم لیا اس لیے ہم بھی چوم رہے ہیں، اور یہ پوری حدیث بتائے گی نہیں حجر اسود کا مقام بہت بلند ہے۔ تو یہ ادھوری باتیں سنیے سب کو، لیکن اگر وہ کوئی بات کہیں تو پھر اپنے یہاں اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے، وقت نہیں ہے، میں صرف جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری کتب کے اندر یہ حدیث جو ہے پیغمبر کی نقل کی گئی ہے۔ پیغمبر ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرنے کے بعد میں کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہارے سامنے آل ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے، آل عمران کا تذکرہ ہوتا ہے تم لوگ خوش ہوتے ہو، جب آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے تو تم بے چین ہو جاتے ہو، تمہیں تکلیف ہونے لگتی ہے، تمہیں رنج ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے نبی بنایا ہے، اگر کوئی شخص 70 انبیاء 70 پروفٹس کے برابر اعمال کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں جانا چاہے، اگر اس کے دل میں میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ کتنا عمل؟ ہم کس عمل پہ اپنے ناز کریں؟ 70 نبیوں کے برابر عمل۔ اگر 70 انبیاء کے برابر عمل ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے اگر ان کی محبت نہیں ہے۔ اب اگر بھائی بات ہے، میں چھوٹے بچوں کے لیے، بڑے سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، نہیں کیسے ہو سکتا ہے، تو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ مسائل جانتے ہیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دے دیجئے۔ اگر کوئی انسان کتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہے، وہ ایک دکان پر جاتا ہے، دکان پر جانے کے بعد کپڑا خریدتا ہے، دکاندار سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کا پیسہ بعد میں دے دوں گا، نیت دل میں یہ ہے کہ کبھی نہیں دوں گا، پیسہ اس نے ادا نہیں کیا، اس کپڑے کو پہن کے وہ نماز پڑھتا ہے، جتنی نمازیں پڑھتا ہے اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب دیجئے، نہیں ہوگی نا۔ تو اگر کوئی اجرت مار لے کس کی؟
جس سے کپڑا خرید کے لایا ایک کپڑا، اگر اس کی اجرت مار لے، جتنی بھی نمازیں پڑھے اس کپڑے کے اندر نماز قبول نہیں ہوگی۔ قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی کہہ دیجئے ہم کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ مجھے بتاؤ کہ کپڑے والے کا پیسہ مارنے کے بعد تو نماز نہیں ہوگی، ارے پیغمبر کی اجرت مارنے کے بعد صلوات اور محمد وآل محمد۔ یہ قرآن جو پڑھ رہے ہو یہ تمہارے اوپر نازل ہوا تھا، رسول اللہ پر، تو حق کس کا ہے؟ یہ نماز جو پڑھ رہے کس نے سکھائی؟ رسول اللہ نے۔ حق کس کا ہے؟ تو سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے، اور پھر ان کی آل سے دشمنی۔ پیغمبر نے بتایا نہیں، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ ساتھ محب اہل بیت ہونا بھی ضروری ہے۔ اور چنانچہ روایت کہتی ہے، اب میری سمجھ میں ایسے مقام پہ آنے کے بعد تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ بہرحال میں ایک مثال جو ہے امام علی علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کر کے پھر مصائب کی منزل میں آتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام جا رہے ہیں کوفے میں، رات کا عالم ہے، سناٹا ہے، مولا آگے آگے، قمبر پیچھے پیچھے۔ ایک گھر کی چھت سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی، اتنی بہترین تلاوت کہ جناب قمبر کے قدم چھٹ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ مولا تھوڑا سا ٹھہر جاتے تو میں اس قاری کی تلاوت کو سنتا رہتا۔ مولا نے آگے سے آواز دی، قمبر چلے آؤ، اس قاری قرآن کی تلاوت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس کی قرات اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ قمبر تھے، مولا نے کہا فوراً چپ چاپ پیچھے پیچھے چلے گئے۔ لیکن سوال ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ میرا مولا کوئی بات بلا وجہ کہتا نہیں ہے، یہ اتنا بڑا اچھا قاری ہے، اتنی اچھی قرات کر رہا ہے، مولا نے ایسی بات کیسے کہہ دی؟ رات گزر گئی، صبح کو اسی مکان پہ گئے، دق الباب کیا، پہنچے، کہا وہ رات میں جو صاحب قرات کر رہے تھے کون تھے؟ کہا یہ تھے۔ ملاقات ہو گئی، سلام دعا کیا، بیٹھے، تعریف کی، بڑی اچھی قرات کرتے ہیں آپ، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں آپ۔ بات ہو رہی، تعریف کسے بری لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے نا، سبھی کو اچھی لگتی ہے۔ اب اس کے بعد میں جناب قمر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مولا علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مولا علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا علی کے بارے میں خیال کیا ہوگا، جیسے علی ویسے ہم، جیسے علی ویسے ہم۔ جناب قمر کھڑے ہوئے، میرے مولا نے سچ فرمایا تھا۔ کہا کیا فرمایا تھا؟ کہا تم قرآن پڑھتے رہو، ہم جا رہے ہیں۔ اب جب پہنچے مولا علی کے پاس، مولا علی نے دیکھا قمبر آ گئے، مولا مسکرائے، قمبر ملائے، قمبر ملائے، تسلی ہو گئی۔ کہ مولا تسلی تو رات میں ہی ہو گئی تھی، توجہ چاہتا ہوں، شک نہیں تھا، لیکن صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ وجہ کیا ہے۔ لیکن مولا اتنا بتا دیجئے آپ، کیا آپ کی کبھی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ آپ اسے جانتے ہیں؟ مولا نے فرمایا اس ظاہری دنیا میں، اس ظاہری حیات میں اس سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ کہ مولا پھر آپ کو کیسے معلوم؟ پھر آپ کو کیسے معلوم کہ یہ آپ کا محب نہیں، آپ کا چاہنے والا نہیں، آپ کا دشمن ہے؟ امام نے فرمایا سنو، یوم الست جب پروردگار عالم نے عالم ارواح میں تمام ارواح سے جب توحید کا اقرار لیا تھا، جن جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا، ان سب کی آوازیں آج تک علی کے کانوں میں محفوظ ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس جس سے رسول خدا کی رسالت کا اقرار لیا، جس جس نے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، ان سب کی آوازیں علی کے کانوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جس جس سے میری ولایت کا اقرار لیا، اللہ نے سب سے لیا تھا، جس جس نے ولایت کا اقرار کیا، ان سب کی آوازیں میرے کانوں میں
موجود ہیں. مجھے معلوم ہے جب توحید کی بات آئی اس نے اقرار کر لیا تھا, جب نبوت کی بات آئی اس نے اقرار کر لیا تھا, جب میری بات آئی اقرار نہیں کیا تھا. تبھی تو میں نے کہہ دیا قرآن پڑھتا رہے فائدہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان محترم اب منزل کیا ہے؟ آج آپ کو جناب حبیب ابن مظاہر, ابھی قبلہ نے پوری تفصیلات کے ساتھ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی, جناب حبیب کا تذکرہ کرنا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں گزر رہے ہیں, پیغمبر تشریف لے جا رہے ہیں, وہاں پر دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں. نبی کونین آگے بڑھنے کے بعد ایک بچے کے قریب گئے اور پیغمبر بیٹھ گئے اور اس بچے کو اپنے زانو پہ بٹھایا, اس کی پیشانی کے بوسے لیے, اسے پیار کیا. جو اصحاب ساتھ میں تھے کہا یار اللہ کے نبی یہ بتائیے اتنے سارے بچے موجود ہیں لیکن سارے بچوں کو چھوڑ کر آپ نے اس ایک بچے کو ہی کیوں اتنا پیار کیا؟ اس کی پیشانی کو چوما, اسے آپ نے آغوش میں بٹھایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے, ایک دن میں نے دیکھا ہے کہ میرا حسین جا رہا تھا, یہ اس کے پیچھے پیچھے حسین کے قدم کے نیچے کی خاک کو اٹھا کر, حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لگا رہا تھا. چونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. کون تھا وہ؟ حبیب ابن مظاہر اسدی. اللہ اکبر. ایسا چاہنے والا, ایسا مولا حسین سے. عزیزان محترم میں ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں, ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو اگر محبت اہل بیت ہے, اگر محبت حسین ہے, ہم اس فرش ازا پر آئے ہیں تو ایک بات یاد رکھو, ہم امام حسین علیہ السلام سے ایک وعدہ کرتے ہیں, ایک عہد کرتے ہیں. کیا؟ انی سلم لمن سالمکم و انی حرب لمن حاربکم. اے مولا حسین ہماری سلو اس سے ہے جس سے آپ کی سلو, ہماری جنگ اس سے ہے جس سے آپ کی جنگ. میرے بھائیوں حسینیوں میں آپس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی حسینی غلط راستے پر جا رہا ہو تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ تو حسینی ہے, ادھر نہیں جا سکتا. حسینیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ محبت اہل بیت کسی نجس دل میں ٹھہرتی نہیں ہے. ہمارا دل کا پاک ہونا ضروری ہے, پیغمبر نے فرمایا ہے. عزیزان محترم ہاں یہ اس منزل سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک روایت میں نے دیکھی, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جناب حبیب کے والد جناب مظاہر نے ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ کائنات کے رسول, ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمارے گھر تشریف لائیں اور آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں. رسول خدا نے دعوت کو قبول کر لیا. جناب مظاہر نے کہا کہ مولا جب آپ آئیے گا تو حسنین کو بھی ساتھ میں لے کے آئیے گا. حبیب کی تمنا یہ ہے کہ ہمارے آقا بھی ہمارے ساتھ میں آئے. رسول خدا نے دعوت کو قبول کر لیا. دعوت کا دن ہو گیا. جناب حبیب کی والدہ, جناب حبیب کی ماں کھانا بنانے میں لگی ہوئی ہیں, گھر میں تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور جناب حبیب کی کیفیت یہ ہے, اتنی بے چینی ہے کہ کتنی دیر میں میرے مولا میرے گھر تشریف لائیں گے, میرے آقا میرے گھر تشریف لائیں گے. مکان کی چھت پر گئے, کوٹھے پر گئے, اور جب آتا ہوا دیکھا پیغمبر کو, حسنین کو آتا ہوا دیکھا, مولا حسین کو آتا ہوا دیکھا, تو ایک مرتبہ شوق زیارت میں آگے بڑھے, اور آگے بڑھے تو یہ احساس نہیں رہا کہ چھت ختم ہو گئی ہے, آپ نیچے گر گئے. اور جب آپ نیچے گرے, گرنے کی آواز ہوئی, ماں دوڑی, والد دوڑ کے آئے, دیکھا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, بچہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. جناب مظاہر کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ خبردار آنکھوں سے کوئی آنسو نہ نکلنے پائے, اگر تم روئی تو کائنات کا رسول ہمارے گھر سے بھوکا چلا جائے گا, جناب حسنین ہمارے گھر سے بھوکے چلے جائیں گے, اس لیے رونے کی ضرورت نہیں ہے, میت کو ایک طرف رکھ دو, پیغمبر کھانا کھا لے, اس کے بعد ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا. رسول خدا گھر میں تشریف لائے, دسترخوان لگ گیا, کھانا رکھ دیا گیا. کہا پیغمبر سے, کہا یا رسول اللہ
کھانا تناول فرمائیے، بسم اللہ کیجئے۔ نبی کریم نے امام حسن امام حسین کی طرف دیکھا، امام حسین نے نانا کی طرف دیکھا، نانا آپ کا میزبان تو موجود ہے لیکن ہمارا میزبان کہاں ہے؟ نانا آپ کا میزبان تو موجود ہے، ہمارا میزبان کہاں ہے؟ رسول خدا نے کہا مظاہر کہاں ہے حبیب؟ کہا سرکار آپ بسم اللہ کیجئے، آتے ہوں گے، کہیں گئے ہوں گے۔ امام حسین نے کہا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک حبیب نہیں آئیں گے، اس وقت تک کھانا تناول نہیں کروں گا جب تک حبیب نہیں آئیں گے۔ جب ضد امام حسین نے کی، رسول خدا نے کھانا نہیں کھایا۔ جناب مظاہر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سرکار حبیب اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اپنے شہزادوں کی آنے کی خوشی میں حبیب کو احساس نہیں رہا اور وہ چھت سے نیچے گر گئے۔ پیغمبر نے کہا لاؤ حبیب کی میت کو لاؤ۔ حبیب کی میت کو لایا گیا۔ رسول خدا نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ حسنین نے آمین کہا۔ ارے وہ جو اس دنیا سے چلا گیا تھا وہ واپس دنیا میں آ گیا۔ کیوں آ گئے حبیب؟ کربلا کو حبیب کا انتظار ہے۔ کیوں آ گئے حبیب؟ علی کی بیٹی کو حبیب کا انتظار ہے۔ روایت کہتی ہے ایک مقام کے اوپر 12 علم بنائے گئے، جناب حبیب اس وقت تک آئے نہیں تھے۔ جب علم سب کو دیے گئے، ایک علم بچ گیا۔ مولا عباس نے پوچھا آقا یہ علم کس کے لیے ہے؟ امام فرماتے ہیں اس علم کا اٹھانے والا بھی ابھی آ رہا ہوگا۔ کوفے کی طرف سے گرد اٹھی، حبیب ابن مظاہر چلے آ رہے ہیں۔ عزادارو، میں اس منزل کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کربلا کا میدان ہے، جناب زینب کے کانوں میں ایک ہی آواز آتی ہے، آج فلاں دشمن کا لشکر آ گیا، آج فلاں دشمن کا لشکر آ گیا، آج فلاں دشمن کا لشکر آ گیا۔ علی کی بیٹی اپنے بھائی سے کہتی ہے، جناب زینب امام حسین سے کہتی ہے، بھیا کیا ساری دنیا میں یزید کے چاہنے والے ہیں؟ اے میرے بھائی کیا تیرا چاہنے والا کوئی نہیں ہے؟ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا نا جناب حبیب بن مظاہر کو، کیا لکھا تھا؟ رجل فقی۔ فقی آپ جانتے ہیں نا فقی کسے کہتے ہیں؟ فقی جانتے ہیں نا؟ ارے امام کے سامنے کوئی فقی نہیں ہوتا، لیکن یہ حبیب کی منزل ہے جسے امام حسین نے کہا رجل فقی۔ خط پہنچا، روایت کہتی ہے جناب حبیب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، لقمہ گلوگوئی ہوا، کہا لگتا یہ ہے کوئی قاصد آنے والا ہے، کوئی پیغام لے کر آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ دق الباب ہوا، کسی نے نوک کیا، حبیب اٹھے گئے، جانے کے بعد دروازہ کھولا، کہا کون؟ کانا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ جناب حبیب نے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، خط کو چاک کیا، پڑھنا شروع کیا۔ مولا حسین بلا رہے ہیں، حبیب چلے آؤ، حبیب چلے آؤ۔ اے حبیب تم تو ہمارے مقام کو جانتے ہو، اے حبیب تم تو جانتے ہو کہ رسول اللہ سے ہماری نسبت کیا ہے۔ اے حبیب چلے آؤ، حسین بلا رہا ہے۔ حبیب روتے جاتے ہیں، خط کو پڑھتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد خط کو رکھا، واپس گئے۔ زوجہ نے پوچھا کس کا خط تھا؟ آنسوؤں کو خشک کر لیا، کس کا خط تھا؟ کہ فرزند زہرا کا خط۔ کیا لکھا ہے؟ کہ مولا حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کہ میں کیا سوچوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ دو بڑی شخصیتوں کی جنگ ہے، میں اس میں کیا کروں گا۔ ایک مرتبہ زوجہ جناب حبیب کہتی حبیب تم حسین ابن علی کے لیے دو شخصیتوں کی بات کر رہے ہو، فرزند زہرا بلا رہا ہے۔ کہا نہیں چلا تو جاتا، لیکن تیرے پردے کا خیال ہے، تیری زندگی کا خیال ہے کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا۔ کہا حبیب افسوس ہے، آج تک میں نے زندگی میں تم سے کچھ نہ کہا، لیکن آج تمہیں میرا خیال پیدا ہو گیا۔ ارے علی کی بیٹیوں کا خیال نہیں ہوا، حسین کے گھر والوں کا خیال نہیں ہوا۔ حسین بھی تو اپنے اہل حرم کے ساتھ آئے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب نے رونا شروع کیا، کہتے ہیں مومنہ میں صرف تیرا امتحان لے رہا تھا، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ میرا مولا بلائے اور میں نہ جاؤں۔ آپ نے تفصیلات سنی ہیں، کربلا جانا کوئی آسان نہیں تھا،
دو صورتیں تھی، اگر یزید کی طرف جانا ہے تو راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر حسین کی طرف جانا ہے تو راستے بند ہیں۔ جناب حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، اسے گھوڑا دیا، کہا جاؤ فلاں مقام پر جا کر میرا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں۔ اس لیے نہیں نکلے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ حبیب کربلا جا رہے ہیں، لہٰذا اس مقام پر غلام کھڑا ہوا ہے، گھوڑے کو لے کر کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب حبیب کے آنے میں دیری ہوئی تو غلام نے کہا گھوڑے سے گھبرا نہیں، اگر آقا کے آنے میں دیر ہوگی میں تیری پشت پر سوار ہوں گا، میں کربلا جاؤں گا، میں زہرا کے لال کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ اس فقرے کو سن کر ارے وہ گھوڑا رونے لگا۔ حبیب نے اس منزل کو سنا، ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر، یہ زمانہ آ گیا کہ آج غلام ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا جا، میں نے تجھے مولا حسین کی محبت میں آزاد کر دیا۔ غلام نے کہا اچھا، جب تک اپنی غلامی کی بات تھی ساتھ رکھا، آج آقا کی غلامی کی بات ہے تو مجھے چھوڑ رہے ہو، میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آزادارو، جناب حبیب نے مظاہر کوفے سے چلے، کربلا کی طرف چلے، ادھر حسین کی نگاہیں کوفے کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ میرا حبیب کب آئے گا، میرا حبیب کب آئے گا؟ گرد اٹھی۔ ایک مرتبہ امام فرماتے عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے، میرے حبیب کا استقبال کرو۔ آزادارو، جناب حبیب آگے بڑھے، ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں پہنچے، قدموں کو چوما۔ قدموں کو چومنے کے بعد ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب فضہ آئی، اور فضہ آنے کے بعد کہتی حبیب زینب نے تمہیں سلام کہا، علی کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے۔ ارے حبیب نے اپنے منہ کو پیٹ لیا، اے میرے معبود کیا زمانہ آ گیا، فاطمہ کی بیٹی مجھے سلام بھیج رہی ہے۔ آزادارو، بس میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں، آپ سارے مسائل سن چکے ہیں، آخری فقرے اور آپ کی زحمت تمام۔ ہاں آزادارو، منزل آئی کہ جب جناب حبیب نے اپنے آقا کو آواز دی، حسین کو بلایا، حسین کو آخری سلام کیا، مولا حسین چلے، حبیب کے پاس گئے، جانے کے بعد حبیب کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پر رکھا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب حبیب میں ابھی رمق حیات باقی تھی، ابھی کچھ سانسیں باقی تھی، امام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا امام نے کہ حبیب کے چہرے پر کچھ خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ بس آخری فقرے اور آپ کی زحمت تمام، کچھ خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے حبیب آخری وقت ہے، یہ خوشی کے آثار نمودار کیسے ہو گئے؟ حبیب کہتے ہیں اے مولا حسین، آپ کے نانا آ گئے، آپ کے بابا آ گئے، علی مرتضیٰ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، رسول خدا سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے مجھ سے کہہ رہے حبیب آؤ، اے حبیب آؤ، ہم تمہاری پیاس جام کوثر سے بجھانے کے لیے آئے۔ اے حبیب، تم نے اپنے وعدے کو وفا۔ اللہ قوم الظالمین سیاد ماتم حسین۔